يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معزز سامعین اور معزز سامعات، جیسے کہ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کا جو درس ہے وہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کے مختصر معانی اور مفہوم و تفسیر پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی کتاب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان ہماری اس مسجد میں آئے اور قرآن پاک کی آیات سیکھے سکھائے، جب تک وہ سیکھنے سکھانے میں رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب دیا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اگر تمہیں بتایا جائے کہ وادی عقیق یہ کافی دور ہے مدینے سے، ایک بہت بڑی وادی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کو بتا دیا جائے کہ وادی عقیق میں کوئی بڑا سخی مالدار انسان ہے جو ہر آنے والے کو ایک گابن اونٹنی تحفے میں دیتا ہے، تو تم میں سے کون انسان ہے جو لینے کے لیے نہ جائے؟ تو ہر آدمی نے کہا کہ اللہ رسول یہ تو جو اونٹیاں عربوں میں سب سے قیمتی مال جو تھا وہ گابن اونٹنی، اس سے بڑا مال قیمتی مال کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر پتہ چل جائے کہ فری میں مل رہا ہے تو اکیلے نہیں جائیں گے تو بال بچوں کو لے کر کے تاکہ ایک ہی وقت میں کئی گابن اونٹنیاں مل جائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک آیت اللہ کی کتاب کی سیکھ لو تو ایک اونٹنی پانے سے بہتر ہے، دو آیتیں اللہ کی کتاب کی سیکھ لو تو دو اونٹنی سے بہتر ہے، اور تین آیات اگر سیکھ لو تو تین اونٹنیوں سے کہیں زیادہ خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورت تقریباً سب کو یاد ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کے متعلق یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ سورت کس موقع پر اتاری گئی اور کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس کی وجہ سے یا جس سبب سے قرآن پاک کی کوئی آیت اور سورت نازل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شان نزول یا سبب نزول۔ اب دیکھنا ہے کہ اس آیت کو اللہ نے کس موقع پر اتارا، کیا نازل کرنے کا مقصد تھا۔ تو اس سلسلے میں چند روایات آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں جن سے واضح ہو جائے گی بات کہ آخر کتنی اہم سورت ہے اور کتنے اہم موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اخلاص کو نازل کیا ہے۔ حضرت امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم
ابی بن کعب سید القراء، ابی بن کعب یہ سید القراء ہیں. آپ اقرؤکم ابی بن کعب. حضرت ابی بن کعب سید القراء روایت کرتے ہیں اور ان کا بڑا اونچا مقام ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا محمد. آج میں بلا کیا کہنا چاہتے ہو کہو. مشرکوں نے آپ کا نام لیا، آپ کو پکارا اور آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے انسب لنا ربک، تم ذرا اپنے رب کا نسب بیان کرو کہ تمہارے رب کا سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ. لیکن بیوقوفوں نے کہا انسب لنا ربک، آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں، شجرہ بیان کریں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے مشرکوں نے کہا یا محمد آپ اپنے رب کا نسب و شجرہ بیان کریں، فوری طور پر جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے نازل ہو گئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ شجرہ کیا ہے؟ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نسل. پھر نبی علیہ السلام نے مزید بڑی پیاری بات بیان کی کہ اے مشرکو سن لو، لم یولد شیء الا سیموت. جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو مرتی ضرور ہے. دنیا میں کسی کے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ موت اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہے. حالت میں یاد رکھو جب بھی کوئی انسان جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے الا سیموت، ان قریب وہ مرے گی. ولیس شیء یموت، اور جب بھی کوئی انسان یا کوئی انسان مرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وارث ضرور بنتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ ایسی ذات ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. جب کسی نے پیدا نہیں کیا تو اس کو کوئی موت بھی نہیں دے سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی وارث بھی نہیں بن سکتا. مزید آپ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شِبْهٌ وَلَا عِدْلٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ جیس کا کوئی مشابہ نہیں، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، اور اللہ جیسی کوئی چیز بھی نہیں. یہ پہلی حدیث ہے کہ کفار مکہ نے نبی علیہ السلام سے رب العزت کا نسب نامہ پوچھا تو ان کے جواب میں یہ سورت نازل کی گئی. نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک بدو آیا، بالکل گنوار ان پڑھ. آنے کے بعد کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسب لنا ربک. وہ جس رب کی طرف آپ بلاتے ہیں ذرا اس کا شجرہ بیان کریں، دیکھ لیں کہ اچھے خاندان کا ہے کہ اچھے خاندان کا نہیں ہے. وہ بھی کفار مکہ سے بھی زیادہ بڑا جاہل نکلا. ہم کیسے مان لے آپ کے رب کو؟ اچھے خاندان کا ہے، برے خاندان کا ہے، ماں فاحشہ تھی یا متقی پرہیزگار تھی، باپ دیندار تھا یا غیر دیندار تھا. یہ ساری چیزیں آپ پہلے بیان کریں، اس کے بعد ہم سوچیں گے. جب اس بدو نے یہ سوال کیا تو رب العالمین نے سورت نازل کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر قریش مکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے یہی مطالبہ کیا. یہ سورت نازل کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف کتاب الاسماء والصفات میں سند حسن کے ساتھ نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس یہودی آئے
مدینہ المنورہ کے یہودی نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور آنے کے بعد کہا یا محمد صف لنا ربک الذی تعبد، ذرا آپ اپنے رب جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ذرا اس کی کچھ خوبیاں کچھ صفات آپ بیان کریں۔ جب یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کے ذرا کچھ صفات اور ان کی اللہ اپنے رب کی کچھ علامتیں بیان کریں، تو رب العالمین نے سورۃ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد نازل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کی صفات اور خوبیاں بیان کی گئی۔ ایک بڑی اہم روایت اور نقل کی جاتی ہے، وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا، بڑا فخر کیا، نحن نعبد عزیر ابن اللہ، ہمارا معبود تو عزیر ابن اللہ ہے، ہم ان کی نظر و نیاز دیا کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا، اور ساری جتنی قومیں تھیں سبوں نے مل کر کے اتفاق کیا اور مسلمانوں کو ہیج کرنا چاہا، نیچا کرنا چاہا، تو سبوں نے میٹنگ کر کے اعلان کیا۔ یہودیوں نے کہا نحن نعبد عزیر ابن اللہ، ہم لوگ تو نظر نیاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ اور واسطہ بناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو عزیر اللہ کے جو بیٹے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا نحن نعبد المسیح ابن اللہ، ہم مسیح ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دونوں اہل کتاب تھے۔ تیسرے نمبر پر مشرکین نے کہا نحن نعبد الاوثان، ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ کی مورتیاں ہیں، ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ان کی نظر نیاز کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ چوتھی قوم جو سپر پاور تھی، فارس قریب میں رہنے والی، اس نے کہا نحن نعبد الشمس والقمر، ہم لوگ تو سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں جو پوری کائنات کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ارے یہ مسلمان یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جب اس طرح سے دنیا کے تمام شیاطین، یہود و نصارا، مجوسی، آگ پرست، بت پرست، ان سبوں نے میٹنگ کر کے اور اپنے آپ کو بڑا واضح کرنا چاہا کہ ہمارے پاس معبود مشہور ہے اور بڑا معبود ہے اور مسلمانوں کا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے پورے دنیا کے کفار اور مشرکین کی تردید میں یہ آیت نازل کی کہ آپ کہہ دیجئے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ذات کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اس طرح سے باقاعدہ اس سورت کا نزول ہوا۔ نمبر 2، دوسری چیز جو سمجھنا ہے، چند فضائل اس سورت کے بڑے اہم ہیں، ان کو بیان دینا ضروری ہے۔ میرے خیال شان نزول اور سورت کی اہمیت اور مقصد تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کتنے اہم موقع پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اب آئیں، پہلی فضیلت، جو انسان سورہ اخلاص کو برابر پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو پڑھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ مزید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو جو لوگ پڑھتے ہیں کثرت سے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے پہلی نعمت جو ایمان والوں کو نوازتا ہے وہ یہ کہ جنت میں بہت بڑے بڑے محل عطا کرتا ہے، اور ایک دو محل نہیں، جتنا پڑھیں گے اتنا محل ملے گا۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں حضرت معاذ ابن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، من قرأ سورة الاخلاص حتی یختمها 10 مرات، جو مسلمان جو کلمہ گو سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے، کتنی مرتبہ بھائی؟ کتنے ٹائم لگے؟ 10 منٹ لگے میرے خیال سے،
جو انسان سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرے اور اطمینان کے ساتھ پڑھا یہاں تک کہ ختم ہو گئی، پھر پڑھا، جس نے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو ختم کیا بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، تو اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کی برکت سے اس کے لیے جنت میں بہت بڑا قصر اور بہت بڑا عالیشان محل تیار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خوب محل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے سب کو۔ جب آپ نے بیان کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مارے جوش میں کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق سے ارے یا رسول اللہ اذا نستقصروا، تب تو ہم خوب محل خرید لیں گے جنت میں۔ کتنا اللہ دے گا ہم کو؟ 10 مرتبہ ختم کرنے سے اگر محل مل جاتا ہے ہم کو تو اذا نستقصروا، تب تو ہم خوب زیادہ محل اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے عمر تم کتنا حاصل کرو گے، تم کتنا حاصل کرو گے، اور تمہارے جیسے لاکھوں اربوں عمر مل کر کے کتنے حاصل کریں گے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اکثر و اطیب، سارے انسان مل کر کے عمر جتنے لوگ سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ کر کے ایک محل اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک محل کی خواہش کریں گے، اللہ کا سب کو دے دے گا۔ کیوں؟ واللہ اکثر، اللہ تعالیٰ کا خزانہ بہت ہی بڑا ہے۔ اطیب، اللہ تعالیٰ بڑا پاکیزہ ہے، سارے لوگوں کو دے بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ چنانچہ سنا ہوگا صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قدسی ہے، جس کے اندر 10 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کیا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسو اور جنو، اولین والآخرین، سارے لوگ اگر ایک وقت ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے ہر آدمی اپنے اپنے مرضی اور چاہت کے مطابق جتنا مانگ سکتا ہے سب مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا مانگ سکتے ہیں، آدم سے لے کر کے آخری انسان تک اور انسانوں سے لے کر کے جنات تک، سب جتنا مانگ سکتے ہو ایک وقت میں مانگیں، میں سب کو دے دوں گا۔ تو ہمارے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنا سمندر سے دریا، سمندر میں سوئی کو ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ عمر تم کیا پریشان ہو رہے ہو، کتنا مانگے، اللہ دے گا تم کو۔ یہ حدیث تو مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ حضرت امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور کہا جاتا ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فتاووں اور ان کے اقوال کا عالم دنیا میں سعید بن مسیب سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صاحب نے ارشاد فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد، جو انسان قل هو اللہ احد تلاوت کرے گا 10 مرات، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، بن اللہ لہو قصرا فی الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیں گے۔ ومن قرأها 20 مرہ، اور جو 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ بن اللہ لہو قصرین فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 2 محل تیار کریں گے۔ ومن قرأ 30 مرہ، اور جو 30 مرتبہ تلاوت کریں گے بن اللہ لہو 3 قصور، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 محل جنت میں تیار کریں گے۔ جتنا پڑھاتا جائے گا انسان اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جنت میں قصر اور محل تیار کرتے جائیں گے۔ جب یہ حدیث سنے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ اذن لتکثر قصورنا، ارے اللہ تعالیٰ اتنا دے گا تو ہمارے پاس تو محل ہی محل جنت میں تیار ہو جائیں گے، کتنے میں ہم رہیں گے؟
یہ تو اتنے مہر اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے گا. عائشہ فرمایا کہ اے عمر اللہ اوسع من ذالک، اللہ دے دے گا، دے دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. دوسری فضیلت بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. جو انسان اس سورت کو کثرت سے، پابندی سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا تلاوت کر سکتا ہے، جتنا زیادہ اگر خود تلاوت کرتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اونچا ہو جاتا ہے. جتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس کو اس حدیث سے اندازہ لگائیے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ تبوک میں، مقام تبوک میں تھے. نبی علیہ السلام نے زندگی کا سب سے لمبا سفر جو کیا ہے ہجرت کے بعد، ہجرت کے علاوہ وہ تبوک کا سفر تھا. اتنا لمبا سفر آپ نے نبوت کے بعد کبھی نہیں کیا. معلوم یہ پڑا کہ روم جو اس وقت کا سپر پاور ہے وہ نبی علیہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جنگ خندق کے بعد اعلان کر دیا تھا اب آئندہ کسی کافر کو ہم یہ موقع نہیں دیں گے کہ مدینے پر ہمارے خلاف آ کر کے چڑھائی کرے، بلکہ ہم خود اس کے پاس اس پر چڑھائی کریں گے. آپ نے جب سنا کہ روم کا کہ عیسائی مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بہت بڑی فوج لی اور باقاعدہ روم سے مقابلے کے لیے نکل گئے اور تبوک میں جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اس انداز سے ڈالا کہ اس موقع پر روم جیسے سپر پاور کی لڑنے کی ہمت نہیں پڑی. اس واقعے جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ تبوک کے مقام پر تھے. فطرات شمس، ذرا سنیں اس سورت کی کتنی برکتیں، بڑے خوش نصیب ہیں جو چلتے پھرتے اس سورت کو تلاوت کرتے رہے، چھوٹے بڑے مرد عورت امیر کبیر غریب سب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے صبح ہوئی ہے ایک دن تبوک کے اندر ہم لوگ موجود تھے اور صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، لیکن کہتے ہیں سبحان اللہ فطلعت شمس بضیاء وشعاع ونور. جب سورج طلوع ہوا تو سورج میں اس قدر روشنی تھی، ایسی شعاعیں تھی اور اس طرح وہ چمک رہا تھا. کہتے ہیں لم نرہا طلعت فیما مضی، زندگی میں کبھی ہم لوگوں نے سورج کو اس انداز سے اتنے چمک دمک کے ساتھ طلوع ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا جتنا آج ہم لوگوں نے چمکتے ہوئے اور شعاعوں والا اور نور بھرا سورج آج ہم لوگوں نے دیکھا. یہاں کی نبی علیہ السلام سے ہم لوگوں نے پوچھا، آپ نے ساتھ بھائی آج اتنی عمر ہماری ہو گئی، ہم نے بھی سورج کے اندر یہ شعاعیں اور یہ نور، یہ روشنی، یہ چمک اور دمک ہم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہی گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں فاتا جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آپ جبرائیل امین نے پوچھا آپ لوگ کیوں بڑی حیرت میں ہیں، کیوں بڑی پریشانی میں ہیں، کیا پریشانی لاحق ہو گئی آپ کو؟ تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے کہا یا جبرائیل مالی علی الشمس طلعت اليوم بضیاء ونور وشعاع لم ارها طلعت فیما مضی. جبرائیل امین ہماری ہزاروں کی تعداد میں ساتھی، آج اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں کہ اتنی زندگی گزر گئی لیکن سورج کو اتنے چمک دمک، ایسے نور، ایسے روشنی اور ایسی شعاعوں کے ساتھ آج تک سورج کو طلوع ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. جبرائیل امین نے کہا ہاں تمہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے ان ذالک معاویہ بن معاویہ اللیثی مات بالمدینہ. آج یہ سورج میں جو اتنا انقلاب نظر آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ساتھیوں کو لے کر کے یہاں آئے ہیں، آپ کا ایک صحابی معاویہ ابن معاویہ اللیثی
اللیثی وہ مدینے میں رہ گئے تھے، آج ان کا انتقال ہوا ہے، آج ان کا انتقال ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج سورج کے اندر یہ تغیر، یہ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج تک سورج اتنے چمک دمک کے ساتھ کبھی نہیں طلوع ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ساتھ صحابی معاویہ ابن معاویہ اللیثی مدینۃ المنورہ کے اندر وفات پا چکا ہے۔ فبعث اللہ الیہ 70,000 ملک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے مدینۃ المنورہ میں 70,000 رحمت کے فرشتوں کو نازل کیا۔ یہ وجہ ہے جو آج سورج کے اندر یہ تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ نبی انس بن مالک کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ فیما ذالک، آخر معاویہ ابن معاویہ کے انتقال پر آج یہ سورج کے اندر یہ چمک اور دمک اور یہ تبدیلی اور 70,000 فرشتوں کی مشارکت یہ کس بنا پر ہوئی ہے؟ تو جواب دیا کانا یکثر قراءۃ قل هو اللہ احد۔ بات اصل یہ ہے کہ آپ کے امتیوں میں سب سے زیادہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے وہ تھے، سب سے زیادہ قل هو اللہ احد وہ تلاوت کیا کرتی تھی، فی اللیل والنہار وفی ممشاہ اور وقیامہ وقعودہ، یہاں تک کہ چلتے رہے تو سورہ اخلاص تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھتے ہیں تو سورہ اخلاص تلاوت کرتے تھے، کہیں کھڑے ہیں تو سورہ اخلاص تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان کی نماز جنازہ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو آپ کو بھی پڑھنے کا راستہ بتایا جاتا ہے۔ آخرکار آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ خواہش ظاہر کی، اور آپ نے جبرائیل امین کے کہنے پر بہرحال صحابہ کرام کو لے کر کے آپ نے بھی نماز جنازہ ادا کی۔ ایک روایت یہ ہے جو مسند ابو یعلا الموصلی کی ہے، اور مسند ابو یعلا الموصلی ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل امین آئے اور فرمایا کہ معاویہ ابن معاویہ اللیثی کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے جنازے کے لیے 70,000 کے دو صفیں لگائی گئی ہیں فرشتوں کی، اور 70,000 ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر یہ منزلت، یہ مقام و مرتبہ معاویہ کو یہ کیوں نصیب ہوا؟ تو جبرائیل امین نے کہا بات اصل یہ ہے بحبہ قل هو اللہ احد، معاویہ ابن معاویہ اللیثی سورہ اخلاص سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو اس سورت کی محبت کی برکت سے وَقِرَاءَتِهِ إِيَّاهَا ذِهَابًا وَإِيَابًا قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، اور ایک تو دو چیزیں تھی، ایک تو سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتے تھے، اور نمبر دو اس کی بڑی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ ایابًا وذهابًا، کہیں جاتے رہتے تو اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں کہیں سے لوٹتے تب بھی پڑھتے رہتے، کھڑے ہیں جب بھی پڑھتے رہتے، بیٹھے ہیں تو سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، یہاں تک کہ جس حالت میں رہتے وہ بڑی محبت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو مختلف طرق سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے، اور محدث عظیم مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے مشہور محدث گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب عون المعبود شرح ابی داؤد کے اندر وہ تمام طرق نقل کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے یہ سورت تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 3، تیسری فضیلت یہ ہے قرآن پاک کی یہ سورت جو ہے سورہ اخلاص، اللہ تعالیٰ نے اس کو 1/3 قرآن کا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ کتنا؟ 1/3 قرآن۔ کسی نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے 1/3 قرآن 10 پارہ، یہی ہوگا نا؟ 1/3 کتنا؟ 10 پارہ، اور 3 مرتبہ کسی نے پڑھ لیا
لیکن ایسا نہ ہو کبھی کہ جیسے میں نے بتایا تھا ہے نا، ویسے دعوتی کام میں انڈیا گیا تھا، گھومتا ہوا آیا ایک ہندوستان کے سب سے بڑے شہر میں آیا تو پیپر ملا اور لکھا تھا ختم شریف کا نیا ماڈل، ختم شریف کا نیا کیا تھا، وہ بیچارہ کسی اپنے باپ کسی کو اپنے باپ کی قرآن خوانی کرانی تھی، وہ یتیم خانے سے بچوں کو مولوی صاحب کے ساتھ لا کر کے بیٹھایا، وہ بیچارہ چلا گیا سامنے ہوٹل سے چائے اور بسکٹ بولنے کے لیے ایک گیا اور آیا تو کہنے لگے مولوی صاحب بھائی اتنی دیر میں کیوں آئے، جلدی کس کے نام کا ختم کرنا، کہا بھی تو آپ نے پڑھنا ہی نہیں شروع کیا، کہا وہ زمانہ چلا گیا، ہر نیا ماڈل ہے، کیا ہے 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ دیا پورا ختم، بخش دیا میں نے، کس کو بخشنا ہے وہ بتائے۔ تو یاد رکھے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، صرف کیا ہے انعام ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو اجر و ثواب دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہاں ہمیشہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور کبھی قرآن کی تلاوت ہی نہ کریں، سمجھ گئے نا، تلاوت جو ہمارے لیے ضروری ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ انسان اگر تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اتنا اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ ایک تہائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی پیاری روایت، اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے لوگو احشدوا فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، اے لوگو تم ذرا اکٹھا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، ہم تمہارے اوپر ابھی 1/3 قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے، اتنا آپ نے اعلان کیا اور اندر چلے گئے، اندر چلے گئے تاکہ لوگ اکٹھا ہو۔ اب بڑے اشتیاق میں سبحان اللہ حساب لگاتے ہیں 10-12 سورہ پڑھیں گے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، کب معلوم یہ پڑتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کر دیا ہے کہ 10-12 تہائی 1/3 قرآن کو پڑھا کے سنائیں، سب بڑے پریشان ہیں۔ نبی علیہ السلام نکلے اور منتظر ہیں لوگ، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر آپ اندر چلے گئے۔ صحابہ کرام سوچتے ہیں شاید ابھی آپ نے ابتدا کیا ہے، ابھی اٹھا نہیں کوئی، بالکل ڈٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپس میں چین میں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کو صبح سے قرآن تلاوت کرنے کا حکم آیا، لیکن پھر شاید جبرائیل امین نے آ کر کوئی پیغام دے دیا، اس لیے آپ اندر چلے گئے۔ بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، کوئی اپنی مجلس سے ٹلتا نہیں، یہاں تک کہ آپ دوبارہ نمودار ہوئے، حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ آپ نے تو شروع سے قرآن پڑھنے کا حکم سنانے کا حکم اعلان کیا تھا، ہم سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور آپ نے بھی شروع بھی نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے یہ سورہ اخلاص ہم نے تلاوت کر دیا بتانے کے لیے، اگر یہی کوئی انسان 1 مرتبہ پڑھ لے تو 1 سورہ سے قرآن یعنی 1/3 قرآن کے تلاوت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تاریخی حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی، احشدوا لوگوں ذرا اکٹھا ہو جاؤ، جلدی اکٹھا ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حشد من حشد، جتنے لوگ حاضر ہو سکتے تھے حاضر ہوئے اور آپ نے نکل کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اسی لیے اس حدیث کے امام مسلم اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل کیا، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے لوگوں میں، فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، اے لوگو تم میں کوئی ہے، تم لوگ کیا آدھا یعنی ایک ہی رات میں 1/3 پڑھنے سے تم لوگ عاجز ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو 1/3 قرآن پڑھ سکے روزانہ 10 پارے تو بہت بھاری پڑے گا۔ کہا اللہ کے بندو فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اصل میں جو 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کیا 1/3 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک دن بڑی مجلس جمی ہوئی تھی اور بھری مجلس میں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا اے لوگو الا یستطیع احدکم الا یستطیع
یستطیع احدکم ان یقوم بثلث القرآن کل لیلۃ، کیا تم لوگ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے، تمہاری اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہر رات 1/3 قرآن کا وہ قیام کر لے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم میں کون تلاوت اس کی طاقت رکھتا ہے؟ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے بندو تم میں سے ہر انسان طاقت رکھتا ہے کہ رات کو اگر قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب دے دیا کرتے ہیں۔ اتنے میں لوگوں کو یقین نہیں پڑ رہا تھا، نبی علیہ السلام آ گئے تو نبی علیہ السلام سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو ایوب انصاری غضب کی بات کر رہے ہیں، ان کو سنیں۔ آج میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رات کو جب بھی 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم قرآن کا ثواب دیتے ہیں۔ آج صدق ابی، یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہے، ابو ایوب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ میرا فرمان ہے من جانب اللہ کہ جو انسان 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 قرآن کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں یقرأ اللیلۃ کلہ بقل ھو اللہ احد، ساری رات انہوں نے قل ھو اللہ احد پڑھنے میں گزار دیا۔ صبح ان کو جب وہ نبی علیہ السلام کے مجلس میں آئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج ان قتادہ نے ساری رات تہجد کی نماز جو پڑھی ہے تو صرف قل ھو اللہ احد پڑھتے رہے۔ آپ نے ساتھ میں والذی نفسی بیدہ، ارے انہوں نے تو غضب کا اجر و ثواب حاصل کر لیا۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتعدل نصف القرآن او ثلثہ، یہ تو وہ صورت ہے کہ آدھے قرآن یا تہائی قرآن کا اجر و ثواب اس صورت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 4، یہ جو صورت ہے اس میں اللہ نے اسم اعظم رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اسم اعظم۔ اسی لیے اگر اس صورت کو کوئی پڑھ کر کے دعا مانگے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی۔ چنانچہ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن بریدہ یعنی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں ایک شخص سے مسجد میں دعا مانگ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں اللہم انی اسألک باشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ دعا بڑی اہم ہے، اللہ کے رسول نے اس دعا کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ دعا کہاں سے ہے؟ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حاضر ہوئے مسجد میں تو دیکھا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اللہم انی اسألک باشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی دعا سنی تو آپ نے فرمایا اے بریدہ ذرا سن لو والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد سالہ باسمہ الاعظم، یہ بندہ اس وقت جو دعا مانگ رہا ہے اسم اعظم پڑھ کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ اور اسم اعظم ہے کیا؟ اذا سئل بہ اعطی، جو اسم اعظم کے ذریعے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ مانگتا ہے بندہ اس کو اللہ دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور اس نام کے ذریعے اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ یہ سے بھی بہت بڑی ہے یہ سورت، کیوں؟ اس
کے اندر الاحد الصمد، یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اللہ رسول نے اس حدیث میں ان دونوں ناموں کو اس میں اعظم قرار دیا۔ نمبر 5، اس سورت کو جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ جنت کا مستحق نہیں بلکہ جنت اللہ نے واجب کر دیا، اور جس کو اللہ واجب کر دے پھر قیامت تک اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر، اور امام مالک نے اپنی موطا کے اندر یہ حدیث نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقبلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع رجلا، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزر رہا تھا، آپ نے ایک شخص کو سنا وہ پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب گزر ہوا ہمارا تو نبی علیہ السلام نے سنا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ بقرہ۔ کون سورہ ہے؟ سورہ اخلاص، یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، سورہ قل هو اللہ احد۔ جیسے آپ نے سنا، آپ نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ وجبت، واجب ہو گئی۔ ہم نے کہا ما وجبت، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ ارے پڑھ رہا ہے، دنیا کے بڑے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اس کے اوپر کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا الجنہ، اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا کے جا کر کے اس خوش نصیب اپنے بھائی کو بشارت سنا دوں، میاں مبارک ہو تم نے تو ایک ہی دن میں جنت کو اپنا حاصل کر لیا۔ کہا میں جا رہا تو دیکھا کہ اللہ رسول دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، غدا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غدا۔ تو میں سوچا میں جاؤں گا بشارت دینے کے لیے، تو اللہ کے رسول کے ساتھ غدا ہمارا چھوٹ جائے گا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا میں نے بشارت دینے پر مقدم کیا۔ کہتے ہیں کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر میں گیا وہاں، کہاں کو آدمی جو پڑھ رہا تھا اپنے مسلمان بھائی کو بشارت سنا دے، وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ فوجدتہ قد ذهب، وہ اللہ کا بندہ وہاں سے جا چکا ہے، میں بشارت اس کو اللہ کے رسول کی نہیں سنا سکا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6، اس سورت کے پڑھنے والے کے گناہ کو اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں، یعنی مغفرت اور بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، یہ حدیث امام نسائی اور امام دارمی نے نقل کیا، نسائی نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر، کہتے ہیں کنت اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، فسمع رجلا، تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو سنا وہ پڑھ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون حتی ختمها، یہاں تک کہ پوری سورہ کافرون اس نے پڑھ ڈالی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قد بری ھذا من الشرک، اے لوگوں ذرا سن لو، یہ جو قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام لکھ دیا گیا کہ یہ انسان شرک سے پاک ہے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا لکھ دیا گیا؟ یہ شرک سے پاک ہے۔ کہتے ہیں پھر آگے بڑھے ثم سرنا، پھر ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، آگے گئے فسمع آخر، تو آپ نے دوسرے انسان کو سنا وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ پہلا کیا پڑھ رہا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قد بری من الشرک، یہ شرک سے بری لکھ دیا گیا، پاک لکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جب دوسرے کو آپ نے سنا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ قل هو اللہ احد۔ آپ نے ارشاد فرمایا اما ھذا قل یا ایھا الکافرون پڑھنے والا تو شرک سے بری لکھ دیا گیا، لیکن یہ سورہ اخلاص پڑھنے والا جو تھا اما ھذا، یہ
غفر لہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ سورہ قل ہو اللہ۔ لیکن وہ فریم سے جو لاتے ہیں، خریدا اور چپکا دیا دیوار پر، اس سے کچھ فائدہ، اور نہ تو چاروں کل کا ایک چیپٹر بن گیا ہے، خریدو اور لٹکا دو اس کو، نہیں، یہاں پڑھنے کا معاملہ ہے۔ کتنا بدنصیب ہو جاتا ہے وہ انسان، بس دیکھ لیتا ہے، بہت کرے گا تو چوم لے گا، لیکن پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ آگے ذرا سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث امام نے صحیح رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب عمل اليوم واللیلہ کے اندر نقل کیا۔ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، وَنَحْنُ نَسِيرُ، اور ہم آپ کے ساتھ چل رہے تھے، فَقَرَأَ رَجُلٌ، تو سفر میں مسافروں میں سے جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے، ایک نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، سورہ کافرون پڑھا تھا، تو آپ نے ساتھ میں اما صاحبکم ھذا، تمہارا یہ بھائی جس نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ابھی پڑھی ہے، فقد بری من الشرک، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک سے بری لکھ دیا گیا۔ فذهبت انظر من ہوا، تو میں پیچھے پلٹا کہ جا کر کے ذرا دیکھوں وہ کون خوش نصیب ہے جو سورہ کافرون پڑھا تھا اور وہ بری لکھ دیا گیا۔ کہتے میں گیا تو وہاں دیکھا، اس کو خوشخبری دینے کے لیے گیا تو ایک دوسرا آدمی کو میں نے سنا وہ پڑھ رہا تھا قل ہو اللہ احد۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ کافرون سورہ کافرون پڑھ رہا تھا اور اس نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، تو آپ نے ساتھ فرمایا اما صاحبکم ھذا، تمہارا یہ بھائی جس نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، فقد غفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ چلیں نمبر 6، نمبر 7 کتنے ہوئے؟ نمبر 7، چلے 7 کم ہوگا، کوئی اس میں کوئی سجدے سو نہیں ہے کہ بول کے سجدے سو اللہ ہوگا۔ جنت میں دخول کا بہت بڑا سبب بنایا گیا، سورہ اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے دخول جنت کا سبب قرار دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبا، مسجد قبا کے جو امام تھے، مسجد قبا کے امام جو تھے وہ ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی اللہ اکبر کہتے، دعائیں نہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دعائیں سنا، پھر اس کے بعد قل هو اللہ، سورۃ الفاتحہ، اور پھر قل هو اللہ احد، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی جو بڑی سورت پڑھنی رہی تھی پڑھتے، اور ہر رکعت میں انہوں نے وَكَانَ يَسْرَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، ہر رکعت میں وہ یہی کیا کرتی تھی۔ اب لوگوں نے کہا، سارے مختلف، اِنَّكَ تَقْرَؤُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ایک ہی سورت تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلا وجہ سورت 2 سورت پڑھ کر کے لمبی قرات کر دیتے ہو۔ انہوں نے کہا میاں دیکھو زیادہ بات نہ کرو، پڑھنا ہے تو پڑھو ورنہ دوسرا امام بناؤ، چھوڑ دے۔ ایسی وارننگ انہوں نے دے دیا، میں پڑھاؤں گا تو ایسے ہی پڑھاؤں گا، اگر تم کو نہیں پسند ہے اپنا امام چھوڑو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اتنے نیک صالح اور اس طرح سے قرآن کے عالم تھے اور شریف طبیعت کے تھے کہ پورے قبا میں ان سے زیادہ کوئی نیک تھا بھی نہیں کہ لوگ امام بنائے، اس لیے مجبور تھے لوگ، اچھا بھائی جیسے پڑھاتے ہیں پڑھائے، ہم آپ ہی پیچھے پڑھائیں گے، جو گناہ ثواب ملے گا وہ اوپر تم ہوگا تو نہ، یہ کہہ کر کے لوگوں نے تسلی کر لی، لیکن انتظار میں تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد قبا ضرور آتے ہیں۔ ساری زندگی آپ نے دستور بنا رکھا تھا کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد قبا ضرور آیا کرتے تھے، اور آپ نے کہا تھا جو انسان آئے وضو کر کے اور مسجد قبا میں 2 رکعت نفل پڑھے گا اس کو ایک عمر مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے جایا کرتے تھے، اور قبا کے نمازی اس لیے انتظار کر رہے تھے، اب ان سے تو کچھ نہیں کہیں گے، نبی علیہ السلام آئیں گے تب ان سے شکایت کرے گا، اللہ کے رسول ان کو صحیح کر دے گی۔ اس لیے ہم لوگ خبر
नबी अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद सारे कुबा के लोग अल्लाह रसूल के पास पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, ये हमारे इमाम साहब ने तो अजीब तरीका अपना रखा, क्या हुआ? ये जब भी नियत बांधेंगे तो सबसे पहले सिर्री में क्या करते अल्लाह जानता है, लेकिन चेहरे में तो हम लोग जानते हैं। दुआ सना के बाद सूरतुल फातिहा, फातिहा के बाद फिर कुल हो अल्लाह, रुकू नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद एक लंबी सूरत पढ़ते हैं। हम लोग तो तंग आ गए। एक दिन तरह इनको धमकी दिए कि भाई ऐसा क्यों करते हो? तो अल्लाह रसूल उन्होंने तो कहा कि तुम दूसरा इमाम ढूंढो, मैं तुम्हारी इबादत ही नहीं करूंगा। तो अब बताएं क्या करें हम लोग? आपने फरमाया अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल ने फरमाया ऐसा करो ना, उससे जाकर के पूछो ना तुम लोग। नहीं अल्लाह रसूल, हम लोग नहीं, बस आप ही पूछे उनसे। अल्लाह रसूल ने फरमाया अच्छा बुला लाओ। बुलाए गए। आपने साथ में या फुलान मा यमनउका मिम्मा यअमुरुका असहाबुका व मा यहमिलुका अन तक़रा हादिहि सूरत फी कुल्लि रकअतिन। अल्लाह के बंदे, तुम्हारे मुक्तदी जो कहते हैं क्यों नहीं मान जाता और एक ही सूरत क्यों नहीं पढ़ता, क्या वजह है? तुम्हें किस चीज ने आमा मजबूर किया है? हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते हो। उस मर्द मोमिन ने कहा या रसूल अल्लाह, इन लोगों को आपके सामने कहता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ना है मेरे पीछे तो मैं छोड़ देता हूँ, अपना इमाम मुकर्रर कर ले, लेकिन मैं ये सूरत नहीं छोड़ सकता। अब मैं क्या वजह है? कहने या रसूल अल्लाह इन्नी उहिब्बुहा, मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है। इश्क नहीं, समझ गए ना? हमारा आदमी क्या कहेगा आज का? हमें इस सूरत से बड़ी, वो अल्लाह का भी आशिक, रसूल का भी आशिक, मौलवी का भी आशिक और कुरान का भी। ये आशिक होना ना जाए तो हराम काम के लिए होता है, अच्छे काम के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? मोहब्बत। ये इश्क का लफ्ज शरीयत में नाजायज ताल्लुकात जो होते हैं उसके लिए है, हलाल चीजों के लिए। इसलिए इश्क रसूल में डूबा हुआ नहीं है, मोहब्बत रसूल में। तो इन्होंने क्या कहा या रसूल अल्लाह इन्नी उहिब्बुहा, मैं सूरह इखलास को नहीं छोड़ सकता। क्यों? इन्नी उहिब्बुहा, मैं इस सूरत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आपने लोगों को फरमाया छोड़ दो इनको, छोड़ दो इनको, न इमामत से हटाओ न इनको मजबूर करो। क्यों? सुन लो, इन्ना हुब्बहा अदखलकल जन्ना, जाओ इसी सूरत की मोहब्बत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। ये बड़ी मुकद्दस सूरत है, इसीलिए हज़रत इस तरह से बहुत रवायतें हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम, तिरमिज़ी की रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम के बाद एक शख्स आया और आने के बाद कहते या रसूल अल्लाह इन्नी उहिब्बु हादिहि सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, ये छोटी सी जो सूरत कुल हुवल्लाहु अहद है इससे मुझे बड़ी मोहब्बत है। आपने साथ में मुबारक हो इन्ना हुब्बका इय्याहा युदखिलुकल जन्नह, इस सूरत की मोहब्बत ही तुझे जन्नत तक पहुंचा देगी। अल्लाह ताला सबको तौफीक से फरमाए सूरत से मोहब्बत किया जाए। इसी तरह से नंबर 8, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होने का बहुत बड़ा सबब है। जो इंसान इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना देते हैं। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को भेजा, एक शख्स को भेजा सिपह सालार बना करके, फौज भेजी, फौज का सिपह सालार बनाया और ये फौज के सिपह सालार और अमीर जिसको मुकर्रर किया था, ये पूरे सफर में जब लोगों की इमामत करते तो सूरह हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद एक लंबी सूरत और लंबी सूरत खत्म करने के बाद रुकू भी नहीं जाते थे, बल्कि कुल हो अल्लाह, जब तक कुल हो अल्लाह ना पढ़ लेते वो रुकू नहीं करते थे। बाकायदा रुकू में जाने के पहले पहले सूरह इखलास पढ़ना जरूरी था उनको। उन्होंने ये अपना तरीका अपना रखा। सहाबे कराम ने उनको रोका लेकिन बात नहीं आए। जब पलट करके आए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला कहती मैं अंदर बैठी हुई थी
اور لوگوں نے شکایت نبی علیہ السلام کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ امیر تو بہت اچھا ہے لیکن امامت میں بڑا پریشان کر ڈالا ہم لوگوں کو۔ کیا کیا؟ اللہ رسول وہ رکوع میں جاتے ہی نہیں جب تک کہ سورہ اخلاص نہ پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے؟ جاؤ ذرا ان کو بلاؤ تو ان سے پوچھو کہ آخر وہ ایسا لے آئی یہ شیء یسرع ذالک، اپنے امام سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بڑی سورت پڑھیں اور پھر بڑی سورت ختم کرنے کے بعد سورہ اخلاص جب تک نہ پڑھنے رکوع میں نہیں جاتے تھے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے جا کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لأنها صفات الرحمن وانا احب ان اقراها۔ بات اصل یہ ہے اس سورت سے مجھے بڑی محبت ہے، اور محبت کیوں ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں، اپنی خوبیاں بیان کی ہیں، اس لیے میں بہت پسند کرتا تھا اور بڑی محبت ہے، دل نہیں چاہتا کہ رکوع میں جاؤں جب تک اس کو آخر میں پڑھنا لوں۔ لوگ آئے نبی علیہ السلام سے بتایا یا رسول اللہ وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پڑھنے کی وجہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، مجھے بڑی محبت اس سورت سے، اسی لیے میں اس سورت کو پڑھ لیتا ہوں تب رکوع میں جاتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جا کر کے اس سے کہہ دو ان اللہ تعالی یحبہ، اگر اس نے اس سورت سے محبت کیا ہے تو اللہ نے بھی اس شخص کو اپنا محبوب بنا دیا ہے۔ رات کو سونے کے وقت نبی علیہ السلام، اس سے پہلے حدیث موعظتین کی فضیلت میں گزر چکی تھی کہ نبی علیہ السلام نے عقبہ ابن عامر کو بتایا تھا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں، ان 3 صورتیں ایسی ہیں قرآن میں، ان 3 صورتوں جیسی نہ تو کوئی تورات میں صورتیں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، نہ خود قرآن پاک کے اندر ہیں۔ وہ ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آپ نے فرمایا تھا یا عقبہ، تو اے عقبہ خبردار، جب تک رات کو یہ تینوں صورتیں پڑھنا لینا، خبردار کبھی سونا نہیں اور کبھی لاپرواہی نہ کرنا۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن سے اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا تھا اس وقت سے لے کر کے آج تک میں کبھی سورت پڑھنا بھولا نہیں، اس لیے سونے کے وقت ہے۔ اور اسی طرح سے آخری چیز اور ہے کہ موعظتین کی تفسیر میں یہ بھی بات آئی تھی کہ نبی علیہ السلام 3 مرتبہ قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بستر پر جب آتے تو آپ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں کو پہلے دم کرتے، پھر اپنے دست مبارک کو پورے بدن پر جہاں تک پہنچ سکتا تھا آپ اس کو مسح کر لیتے۔ یہ اس کی فضیلت تھی اور اس کی اہمیت تھی۔ اب اس کا اختصار کے ساتھ تفسیر کوئی بہت زیادہ اس کی نہیں ہے، بس 2 چیزیں سمجھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ احد ہے، ایک واحد نہیں، یا کون سا لفظ آیا ہے؟ واحد نہیں، احد۔ اللہ الصمد، اور اللہ کیا ہے؟ صمد ہے۔ یہی 2 نام اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ اس صورت میں بیان کیے، یہی 2 نام، انہی 2 ناموں کو آپ نے اسم اعظم بھی قرار دیا ہے، اور یہ 2 نام جو ہیں بڑے اہم ہیں، انہی کو بڑے اختصار کے ساتھ سمجھنا ہے۔ پہلا لفظ نام کیا ہے؟ احد۔ احد واحد، سب ایک کے لیے آتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک کے لیے آتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ واحد کا مطلب یہ ہے کہ میں عربی میں رأیت واحدا، میں نے ایک کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے ایک کو دیکھا۔ یہ کہا جاتا ہے ایک کو آپ نے دیکھ لیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کو آپ نے دیکھا تو دنیا میں کوئی دوسرا انسان یا مجلس میں کوئی دوسرا انسان تھا ہی نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک کو دیکھنے کا تو آپ اعلان کر رہے ہیں اور دوسروں کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ احد اور واحد،
یہ بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھیں پہلے. کہتے ہیں کہ واحد کہتے ہیں کسی ایک چیز کو آپ ثابت کریں، یعنی آپ نے ایک آدمی سے ایک بات کہہ دی، یا آپ نے ایک شخص کو دیکھا، بس آپ نے خبر دے دیا میں نے ایک شخص کو دیکھا یا میں نے ایک شخص سے بات کی، لیکن آپ اس میں انکار نہیں کریں کہ اس شخص کے علاوہ دنیا میں کوئی اور دوسرا انسان نہیں، بس آپ اپنے دیکھنے کی خبر دے رہے ہیں کہ رأیت واحدا لقیت واحدا، میں نے ایک کو دیکھا یا میں نے ایک سے ملاقات کی. سمجھ گئے نا؟ اس میں اس بات تو ہے لیکن غیر کی نفی نہیں. ایک کو آپ نے دیکھا لیکن ایک کے علاوہ غیروں کے وجود کا انکار نہیں. لیکن لفظ احد جو ہے اس کے اندر بڑا فرق ہے. لفظ احد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کا اقرار کیا، اقرار صمد. الصمد کا بڑا پیارا معنی ہے، وہ ذرا سمجھ لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے کتاب التفسیر میں صمد کا مطلب بتلایا، العرب تسمی اشرافها الصمد. عرب کے لوگ خاندان کے اپنے سب سے بڑے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ صمد. عرب کے لوگ اپنے پورے خاندان کے سب سے بڑے کو کیا کہتے تھے؟ صمد. اب اللہ صمد ہے، اللہ الصمد. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آئے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذرا سنے، بڑا پیارا نام اور مطلب بتاتے ہیں. کہتے ہیں هو السید الذی، ذرا غور کرو، هو السید الذی، اللہ صمد ایسا سردار جو اپنی سرداری میں با کمال ہو، اپنے سرداری میں کمال درجہ حاصل کر چکا ہو. وہ ساری دنیا میں کوئی ایسا سردار نہ ہو جو کسی غیر کا محتاج نہ ہو. وہ ہمیشہ ایک ملک کا صدر بھی ہوگا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ غیروں کو محتاج ہے، حمایت کا. اگر ایک اپنی حمایت کھینچ لے تو کرسی اس کی ختم ہو گئی، نیچے آ گئے بچا. کیوں؟ وہ سردار تو ہے لیکن کمال حاصل نہیں ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صمد کا بڑا پیارا معنی بتاتے ہیں، اس سے بہتر معنی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں الصمد، اللہ تعالیٰ کا نام تو صمد ہے. وَهُوَ السَّيِّدُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي صُودِهِ، اللہ تعالیٰ سردار ہے، سید ہے یعنی سردار ہے جو اپنی سرداری میں با کمال ہے. آگے وَالشَّرِيفُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي شَرْفِهِ، شریف ہے جو شرافت میں سب سے اعلیٰ ہو. وَالْعَظِيمُ الَّذِي، عظیم ہے جو عظمت میں بالکل باکمال ہو. وَالْحَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِلْمِهِ، حلیم ہے، بردبار ہے جو اپنی حلم اور بردباری میں باکمال ہے. وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِكْمَتِهِ، حکیم ہے جو اپنی حکمت میں باکمال ہے. وَهُوَ الَّذِي كَمُلَ فِي أَنْوَاعِ، یعنی تمام خوبیوں میں جو سب سے با کمال ہو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ الصمد. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اس کا اور مختصر بتاتے ہوئے کہا جو آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صمد کا معنی جو اتنی تفصیل کے بعد، سید ہے با کمال، علیم ہے با کمال، حکیم ہے با کمال، حلیم ہے با کمال، شریف ہے با کمال. اور اتنی تفسیر کو دو جملے میں بڑے اختصار کے ساتھ بتاتے کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں یسمد الیہ فی الحوائج کلھا، یعنی
سمد وہ ہے کہ ساری دنیا اس کا محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. ایک ہی ذات ہے ساری کائنات جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسی لیے قرآن پاک کو آپ ذرا سوچیں دیکھیں. ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجرون. بڑے بڑے رستم وقت ہے کتنا بھی ہو. آج آپ کو کوئی آدمی بیمار ہو جائے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس 1000 ڈاکٹر اکٹھا ہو جائیں, نہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اچھا آخر میں جب ہتھیار ڈالے تو کیا کہتے ہیں بھئی اب تو ہم نے اپنی کوشش کر لی, اب بھروسہ کس. پتا چل گیا ساری ٹیکنالوجی ساری سائنس ساری ترقی بھی اس زمانے میں آخر میں گاڑی کہاں جا کے رکتی ہے اوپر. آخر میں یہی آدمی کہے گا اچھا بھائی بس اب کیا ہوتا ہے انسانی کوشش تو ہو گئی اب اوپر والے ہی کے ہاتھ میں وہی بچائے تو بچے گا ورنہ بچا. اسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مشرکو جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو آخر میں تم بھی کس کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہو. نہیں اب تو کوئی بابا کام نہیں آئے گا, کام آئے گا تو وہی آئے گا. اللہ اکبر. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حسین. کیا نام ہے؟ حسین ترمذی کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے جب مسلمان ہوئے تو پوچھا کتنے خدا کی تم عبادت کرتے تھے. کہا یا رسول اللہ صرف 7 معبود ہمارے تھے. کتنے خدا تھے؟ 7. آنے بابا یہاں ایک کی ضرورت تمہارے پاس 7 تھے وہ کون ہے؟ کہتے یا رسول اللہ 6 فی الارض و 1 فی السماء. 7 میں ایک اصلی ہے آسمان پر, 6 نقلی ہے جو نیچے تھے. اللہ اکبر. ترمذی کی حدیث کتنے تھے؟ 7. اللہ رسول اچھا فرمایا ٹھیک ہے 7 میں سے جب پھنس جاتی تھی گاڑی تو کس کی طرف رجوع کرتے؟ اللہ نیچے والوں کو بھول جاتا تھے اوپر ہی والا یاد آتا تھا. اللہ اکبر. اچھا بیماری میں مبتلا ہوئے تھے کس کو یاد ہو؟ بھوک میں پریشان ہوئے تھے کس کو؟ اللہ کے رسول کیا بار بار پوچھتے ہیں. یہ نیچے والے صرف نظر و نیاز کے لیے تھے لیکن جب بھی مصیبت آتی تو آٹومیٹک کدھر ہمارا رخ مڑ جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے کیا الصمد. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الصمد. فرعون جیسا ظالم جب غرق ہونے لگا اتنی بڑی فوج اتنے حمایتی اتنے اتحادی فوجی ظالم نے اکٹھا کر رکھا تھا لیکن جب غرق ہونے لگا تو سب کو بھول کر کے کس کی طرف رجوع ہوا؟ امام بہقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فرعون جیسا انسان اس کے پاس اس کے ملک میں قحط پیدا ہو گیا. قحط لوگوں نے قحط سالی مجھ سے شکایت کی آقا آپ بارش نہیں برسائیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. کہا جاؤ کل بارش نہ ہوگی. سب کو لوٹا دیا. رات جب ہوئی اندھیرا چھا گیا اب کوئی نظر نہ آئے تو جا کر کے دریائے نیل کے اندر بیٹھ کے روتا ہے اللہ تعالیٰ تو سچا ہے میں جھوٹا ہوں اور میری ساری قوم بیوقوف ہے جو تجھے چھوڑ کر کے ہم سے مانگتے ہیں. اے اللہ اگر تو بارش نہیں برسائے گا میری دعا قبول کر کے بارش نہیں برسائے گا تو کل لوگ ہماری خدائی سے. اللہ اکبر. فرعون جیسا ظالم انسان اگر پانی کے لیے بے چین ہوا تو کس کی طرف؟ اللہ. تو کسی کو کیا کہا جاتا ہے میرے بھائی؟ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد نہ اس کو کسی نے لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں ولم یولد اور نہ اس کو کسی نے نہ اس کے بیٹا بیٹی ہے اور نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے مزید حدیث قدسی کے اندر وضاحت کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو گالی دینا یہ ہے کہ کوئی کہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا اور بیٹی بنا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 اپنے نام بیان کی, ایک احد اور ایک صمد, اور یہی سورت میں یہی دونوں باکمال نام ہیں جس کی وجہ سے اس سورت کی اتنی فضیلت جو سنا آپ نے. اس سورت کو سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو خالص بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل اور غیروں تک پہنچانے
اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا فہم عطا فرمائے. ہاں باقی انشاءاللہ اگلے درسوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.